من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى في مقام آخر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى في مقام آخر: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا نیکیوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ تقریباً آدھا گزر چکا ہے اور چند دن اس کے باقی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں جو کچھ بھی میں اور آپ آج تک کوشش کر سکے ہیں، عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، نوافل، قیام اللیل، روزہ رکھنے کی، دعائیں کرنے کی، دیگر جس بھی طرح کی عبادات کی ہم نے کوشش کی ہے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو اس کے ایام باقی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ان ایام کی اہمیت، فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے اور ان ایام کا حق ادا کرنے کی عبادت کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے میں جب رمضان کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، کچھ احکام اللہ رب العزت نے ابتدا میں بیان فرمائے اور کچھ اس رکوع کے آخر میں بیان فرمائے، جبکہ رمضان کے احکام کے درمیان میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات، اس کا اشارہ فرمایا، اس کا ذکر فرمایا۔ اب چونکہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، اس وجہ سے تو ہمیں اس بات کا پہلے اور بعد والے مسائل سے تعلق سمجھ میں آتا ہے، وگرنہ دیکھا جائے تو بیچ میں یہ آیت کا آنا بظاہر اس کا روزہ رکھنے سے یا روزہ کے مسائل سے تعلق نہیں ہے، اور وہ بات جو اللہ رب العزت نے روزہ کے مسائل کے درمیان میں، روزہ کے مسائل کے بیچ میں بیان فرمائی ہے، وہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں
فإنی قریب، تو میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ آیت کا ترجمہ سمجھ لیں پہلے، اس کے بعد یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ میں بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں وہ جب بھی مجھے پکارے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، پکارنے والے کی پکار کو ہر اس وقت سنتا ہوں وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب پکارنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دیں، جو میں نے ان سے تقاضا اور مطالبہ کیا ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان دونوں باتوں کا کمبینیشن، اللہ کو پکارنا، ایمان کے ساتھ چلنا، یہ دونوں باتوں کا کمبینیشن لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ ان کی زندگی اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بن جائے، اس کے ساتھ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ نقطہ جو آپ کے سامنے مجھے بیان کرنا تھا اس آیت سے متعلق، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا یہ عمومی انداز ہے۔ یہی رکوع جب ختم ہوتا ہے تو اس سے اگلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، جو مختلف چاند نکلتے ہیں، کبھی محرم کا، کبھی صفر کا، کبھی رجب کا، کبھی رمضان کا، کبھی ذوالحجہ کا، اس کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کو بتا دیں کہ یہ چاندوں کا معاملہ اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیں حرمت والے مہینوں کا یہ معاملہ ہے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ الغرض جب بھی اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ لوگ آپ سے فلاں چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بہت سے سوالات اللہ نے اسی صورت کے اندر بھی بیان فرمائے ہیں، اس کے بعد اللہ نے یہ بات لازمی ارشاد فرمائی کہ قل، آپ ان کو بتا دیں کہ ہوا اذن، ہوا فلاں، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اس کے مسائل بیان فرمائے ہوں، قل کا لفظ ارشاد فرمائے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ معاملہ اس طرح سے ہے۔ اب آ جائیے اس آیت کی طرف جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، ایک روٹین کا جواب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس بات کے بعد بات کا تسلسل کیا ہونا چاہیے، آپ ان کو بتا دیں کہ میں بندوں کے بہت قریب ہوں، یہی ہونا چاہیے انداز، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت آپ اٹھا کے دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، آگے قل کا لفظ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ رب العزت نے بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ یہ بات بڑے سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے معاملے میں اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ بھی نہیں رکھا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ دعا کا طریقہ کیا ہوگا، دعا کا وقت کون سا ہوگا، دعا کس انداز سے مانگی جائے گی، اس کے آداب کیا ہوں گے، اس کی شرائط کیا ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگا جائے، اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہے، یہ ساری باتیں تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے۔ لیکن جب دعا کی قبولیت کا معاملہ ہو، جب بندے کے مانگنے اور اللہ کے دینے کا معاملہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے کے درمیان کسی بھی دوسرے واسطے کو برداشت نہیں فرمایا۔ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ دعا انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک راز ہے۔ دعا اللہ اور بندے کا ذاتی معاملہ ہے۔ جیسے روزہ کے بارے میں صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہی اس روزہ کی جزا ہوں۔ جیسے روزہ
بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک راز ہے، اسی طرح سے دعا اللہ اور بندے کے درمیان میں راز ہے۔ جب اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان میں دعا ایک راز ہے تو پھر یقینی طور پر مجھے اور آپ کو، اور پھر دوسرا جو پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل کے درمیان میں دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو دعا مانگتے وقت ایسا تعلق رکھنا چاہیے جیسا اللہ نے بیان فرمایا، جیسا تعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ویسا تعلق انسان اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری بات بطور خاص، اس وقت جس ماہ سیام کے بیچ میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس ماہ سیام کے ساتھ دعا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یعنی ابتدا میں بھی روزہ کے مسائل، بعد میں بھی روزہ کے مسائل، جب تک انسان کی دعا اللہ رب العزت کے ساتھ نہ ہو تب تک انسان کو دیگر عبادات اس انداز سے فائدہ نہیں پہنچاتی جیسے عبادات سے انسان کو لذت اور فائدہ ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بہت سی دیگر آیات میں، صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جگہوں پر اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنین کا جب تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، مومنین کی صفات کا تذکرہ فرمایا سورۃ الفرقان کے آخر میں، اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ میرے ایمان والے بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اپنے عذابوں کو ہم سے دور رکھنا، تیرے عذاب بڑے ہی سخت معاملات والے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھنا۔ اسی طرح ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نفسوں سے، ہماری بیویوں سے، ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ان کو اپنا اور ہمارا فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا متقین کا امام بنا دے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں، جس کا معنی کیا نکلتا ہے؟ اولاد کی اصلاح کس چیز کے اندر مضمر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں۔ اگر کوئی اولاد کی اصلاح چاہتا ہے تو اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے، اگر وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اصلاح کا معنی یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، ان کا دین سے تعلق گہرا ہو جائے، وہ اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں، گھر کے اندر ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بات کرنے والے بن جائیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ انسان اپنی سی کوشش بھی کرتا رہے لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا رہے، کیونکہ دعائیں مانگنے سے اللہ رب العزت انسان کی اصلاح فرماتے ہیں، اولاد کی اصلاح فرماتے ہیں، ازواج کی اصلاح فرماتے ہیں، گھر والوں کی اصلاح فرماتے ہیں، اہل و عیال کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اور اس سے تیسری بات جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت دعا کے ذریعے سے پورے گھر کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے دعا سے متعلق، فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ یہ تم اللہ تعالیٰ سے جو آئے دن مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ سے جو تم مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، یہ تمہاری دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ زندگی دنیا کے اندر زندگی کے کچھ آثار موجود ہیں۔ یہ تمہاری دعاؤں کا نعم البدل ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمایا کہ تم دنیا میں بستے ہو، تمہارے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی آفتیں اجتماعی طور پر گھیر نہیں لیتی، تم اللہ کے غضب سے بچے ہوئے ہو، تم اللہ کے عتاب و عذاب سے بچے ہوئے ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سکون سے رکھا ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ قل ما یعبأ بکم ربی، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ تم کہاں مرتے ہو، کہاں جیتے ہو، کس طرح سے تمہاری زندگی گزرتی ہے، کتنی تمہارے ساتھ مشکلات ہیں، کیا تمہارے ساتھ معاملات ہیں۔ بعض مرتبہ انسان
اللہ تعالیٰ سے ایسے معاملات میں انسان کو دعا مانگنا پڑتی ہے جو انسان کی زندگی کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں، ان نعمتوں کی بدولت، ان نعمتوں کے اللہ تعالیٰ سے انسان آخر کار یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ان نعمتوں کے بارے میں مجھ پر اور ان نعمتوں پر آسانی والا معاملہ فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نتیجہ ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک انسان کے لیے، اگرچہ ہمارا موضوع اس کا بالکل الٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ نعمتوں کا سوال کرنا، موضوع کے اندر یہ باتیں شامل ہیں، انسان اپنی زندگی کے لیے آسانیاں اور آسائشیں اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کے لیے یہ دعاؤں کا نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب، چھوٹی بچی ان کی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اتنی بیمار کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ 3 دن سے تقریباً میاں بیوی، گھر والے، اس کے دیگر اہل و عیال انتہائی پریشانی اور کرب کی زندگی گزار رہے تھے۔ نومولود بچی تھی، ابھی چند ماہ کی۔ اتفاق سے جس ڈاکٹر کے پاس اس کو دکھانے کے لیے گئے، وہ ڈاکٹر دیندار آدمی تھا۔ اس نے جب بچی کی کیفیت کو دیکھا، والدین کی کیفیت کو دیکھا، تو کہنے لگا کہ آپ اس بچی کے لیے دوا بھی لے جائیں، لیکن اس بچی کے لیے مسلسل آپ صبح و شام درود کا اہتمام کریں، درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ درود شریف کتنی خوبصورت دعا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، یہ دعا کے آداب ہیں جو آخر میں آپ کے سامنے میں عرض کرتا۔ جب تک دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف کا اہتمام نہ کیا جائے، دعا آسمانوں کے درمیان معلق رہتی ہے۔ درود شریف کا اس قدر کردار ہے دعا کے اندر، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھنا شروع کرتا ہے، اور درود سے مراد درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جب وہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری مرضی ہے، تم میں سے کوئی شخص زیادہ درود پڑھ لے یا کم درود پڑھ لے، زیادہ درود پڑھ لے یا کم درود پڑھ لے۔ اسپیکر آواز کو بہت کھینچ رہا ہے، دیکھیں ذرا کیا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، قرآن کے ساتھ آپ کا بہت گہرا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ابی رضی اللہ عنہ سے قرآن سنیں، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ یہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کے اندر کتنا درود پڑھا کروں، میں اپنی دعا میں کتنا درود پڑھا کروں؟ اور خود ہی عرض کرنے لگے، کیا دعا کا 1/4 حصہ درود پڑھ لیا کروں، یعنی 1/4 درود ہو جائے اور باقی 3 حصے اپنے لیے دعائیں ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ٹھیک ہے، لیکن وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اور زیادہ اہتمام کر لو نا، 1/4 سے زیادہ درود پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے بڑا بہتر ہو جائے گا۔ عرض کیا، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 2 حصے درود پڑھ لیا کروں اور 2 حصے دعا مانگ لیا کروں، یعنی آدھا درود ہو جائے اور آدھی دعا مانگ لیا کروں، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور کر لو تو کیا ہی بات ہے، اس سے بھی زیادہ کر لو۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلا مرحلہ 3 حصے درود پڑھ لیا کروں اور 1/4 دعا مانگ لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور زیادہ کر لو تو کیا ہی بات ہے۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ایک ہی آپشن بچا ہے کہ ساری دعا میں پھر درود ہی پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی اگر ساری دعا میں درود ہی پڑھ لیا کرو تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے تمہارے تمام غموں کو دور فرما دے گا، تمہارے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اب دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ میرے رزق کا مسئلہ حل فرما دے، میری اولاد کا مسئلہ حل فرما دے، گھر کا مسئلہ حل کر دے، سیلری کا مسئلہ حل کر دے، کاروبار کا مسئلہ حل کر دے۔ دنیاوی مسائل انسان مانگتا ہے، یا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے انسان اپنے لیے مغفرت مانگتا ہے، رحمت مانگتا ہے، اللہ سے برکات کا سوال کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم درود پڑھنا شروع کرو گے اللہ تمہارے تمام دنیاوی غموں کا بھی خاتمہ فرما دے گا، اخروی غموں کا بھی خاتمہ فرما دے گا، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا تھا کہ ان صاحب نے، وہ والدین اپنی بچی کو لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس جب گئے تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا آپ دوائی بھی بچی کو دینا شروع کر دیں، لیکن اس کے ساتھ اس بچی کے لیے مسلسل آپ اس کے اوپر درود شریف کا دم کریں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ والدین نے درود پڑھنا شروع کیا، بمشکل 1 رات اور 1 دن گزرا تھا کہ بچی اللہ کو پیاری ہو گئی، بچی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی، بچی اس کی روح پرواز کر گئی۔ درود شریف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کے لیے قرار دیا کہ اگر تم یہ پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا کرے گا، تمہارے غموں کو دور کر دے گا۔ اور یہ واقعہ مجھے بچی کے سگے چچا نے بتایا، وہ خود بھی عالم دین ہیں، ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، اکثر قراء ان کے والد کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے خود یہ اپنی بھتیجی کے بارے میں یہ واقعہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور کہنے لگے کہ ہم اگرچہ اس کی زندگی سے مایوس تو ہو چکے تھے لیکن اس کی تکلیف پورے گھر سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ تو یہاں پر اندازہ لگائیں دعا کا ایک پہلو۔ اسی طرح سے بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ سگے والد نے بتایا، سگے والد کے جذبات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یقین مانیے کہ میری اپنی آنکھوں میں اس بات پر آنسو جاری ہو گئے۔ ایک والد کس انداز سے، کیسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے بچوں کے لیے، بچوں کے حصول کی خاطر، اولاد کے لیے، پھر ان کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، ان کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی، ڈاکٹر بننے کے بعد وہ کینسر کا شکار ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ شادی شدہ بیٹی ڈاکٹر بن گئی، کینسر کا شکار ہو گئی۔ کچھ عرصے سے وہ کینسر کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشان بیچاری، نہ سو سکتی ہے، نہ جاگ سکتی ہے۔ روزانہ ہر نماز میں آ کر وہ مسجد کے اندر کہتے، ہر امام صاحب کو کہتے میری بچی کے لیے صحت کی دعا کریں۔ اور یقین مانیے جس دن فجر کے وقت، تقریباً ابھی رمضان میں ان کی بچی کا انتقال ہوا، فجر کی نماز کے وقت آ کر انہوں نے مولانا صاحب کو بتایا ہماری مسجد ہی کا واقعہ ہے۔ آ کر جیسے انسان خوشی اور امتنان کے آنسوؤں کے ساتھ روتا ہے، بتایا کہ میری بچی کا انتقال ہو گیا، اور ساتھ کیا کہنے لگے، مجھے خود پکڑ کر یہ بات کان میں بتائی، اس کو بتائی، اس کو بتائی، جو بھی ملتا ان کو یہ بات خوشی سے بتاتے۔ کیا کہنے لگے، میں بڑے عرصے سے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ میری بچی کو صحت دے دے۔ کہنے لگے یقین مانے میرے بڑھاپے کا سہارا تھی میری بیٹی، لیکن اس کی تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آج جب میں سحری میں اٹھا، سحری سے پہلے میں نے 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کی، اور رکعتیں ادا کرنے سے پہلے جب میں نے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر میری بیٹی نے اسی طرح تکلیف کی زندگی گزارنی ہے تو میری گزارش ہے کہ تو اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے۔ اللہ نے کیا فرمایا، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تمہارے اوپر تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تمہاری دنیا کے اندر پرواہ ہی نہ کرتے۔ اور ایمان سے بتائیے کہ اگر یہی بچیاں، یہی بچے، یا بعض مرتبہ دیگر جو مریض ہوتے ہیں، پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کی زندگی پریشانی والی، جس میں نہ زندگی ہو نہ موت ہو،
انسان کے لیے آزمائش بنے رہیں اور زندگی بھر ان کی اسی طرح کا معاملہ چلتا رہے، تو ایمان سے بتائیے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں؟ ایسے مریض کو گھر پہ چھوڑ کے آپ کاروبار پہ جا سکتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کے معاملات کر سکتے ہیں؟ کوئی شادی بیاہ کر سکتے ہیں؟ کسی دکان پہ جا سکتے ہیں؟ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا سکتے ہیں؟ زندگی کا کوئی معاملہ درست طریقے سے، بہتر طریقے سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ جہاں دعاؤں کے ساتھ انسان کی زندگی میں دیگر آسانیوں والا معاملہ ہوتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ سے انسان درخواست کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی وجہ سے انسان جس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ان پریشانیوں کو بھی اس دعا کے ذریعے سے دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے، تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے۔ تمہارے رب نے کہنے کا معنی اس اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ لوگوں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں، مانگو مجھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جامع ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتا تو اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر غضب کرتے ہیں اپنا، اللہ اس بندے کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا۔ اور قرآن کی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو جو مجھ سے نہیں مانگتے وہ مجھے کسی صورت اچھے نہیں لگتے، جو مجھ سے نہیں مانگتے وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ وہ تکبر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا، جس کو اللہ سے مانگنے کی طلب نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت کا احساس نہیں ہے، جو ان نعمتوں کو صرف اپنے مرہون منت سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ صرف میری کارگزاری ہے، مجھے کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی خاص طور پر مدد سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ تمام کی تمام نعمتیں اسی اللہ رب العزت کی دی ہوئی، پوری زندگی انسان کی اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے۔ ایسے میں جس بات کی مجھے اور آپ کو اشد ضرورت ہے، یہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رمضان کے مسائل کے حوالے سے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نکال دیا، سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، لیکن بیان کرتے وقت فرمایا فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ کتنا قریب ہوں؟ سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ رگ جان انسان کی دور ہے، ہم اس سے زیادہ قریب ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ جو اتنی قریب ہستی ہو، ہر وقت انسان کے ساتھ ہو، انسان سوتا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، اٹھتا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، وہ انسان کو وقتی طور پر ایک چھوٹی موت کے اندر اللہ رب العزت انسان کو مبتلا کر دیتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانعام کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو تمہیں سوتے میں ہی اللہ چھوڑ دے، ہمارے فرشتے تمہیں جگانے نہ آئے، تمہاری روح کو اللہ رب العزت نہ لوٹائے۔ اسی طرح سے سوتے میں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں صبح نہیں اٹھ پاتے، کیوں؟ اور اگر ان کے بس میں تھا، اگر وہ اللہ تعالی سے مستغنی نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کمایا ہے، ہمارے ہاتھوں کی کیا درا ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اٹھ کیوں نہیں جاتے وہ؟ جب اللہ ان کو فوت کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو وہ اٹھ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ انسان کی کیفیت صرف اتنی سی ہے، اوقات انسان کی، حیثیت انسان کی صرف اتنی سی ہے۔ انسان کو ذرا سا کسی ایک آرگن میں ذرا سا انسان کو درد اور تکلیف شروع ہو جائے، پوری زندگی انسان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ نہ انسان کاروبار کرنے کے قابل ہے، نہ عبادات کرنے کے قابل ہے، نہ باقی چیزیں کرنے کے قابل، اور ایک طرف بڑا اتراتا پھرتا ہے کہ مجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن ذرا سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ پھر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ،
دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. انسان کی کیفیت کیسی ہے؟ جب کبھی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو یاد آتے ہیں. تکلیف پہنچتی ہے تو ہم یاد آتے ہیں. جب مسل انسان الضر دعانا، جب تکلیف آتی ہے تو پھر یاد کرتا ہے او اللہ بھی ہے. اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیا کرتے تھے. 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. استغفار دعاؤں کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، اسی طرح سے ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات ارشاد فرمائی. دونوں کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا، تمہاری مال سے مدد کرے گا، تمہاری بیٹوں سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دے گا اگر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو گے. اور ہود علیہ السلام نے ساتھ اس بات کا بھی اضافہ فرمایا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور یاد رکھو جب تم اللہ سے مانگو گے، اللہ سے استغفار کرو گے، بخشش طلب کرو گے، اللہ تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا. تمہاری جسمانی طاقت میں، تمہاری روحانی طاقت میں، تمہارے ایمان کی طاقت میں، تمہاری شیطان کے خلاف جو تم ایک ایمان کی طاقت سے لڑتے ہو اس طاقت میں اللہ اضافہ فرما دے گا. تمہارے قوم قبیلے کی طاقت میں اللہ اضافہ فرما دے گا. مسلمانوں کی اجتماعی قوت میں اللہ رب العزت اضافہ فرما دے گا. کس چیز کی برکت سے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار طلب کرنے کی برکت سے. استغفار میں انسان کس بات کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے؟ اللہ سے انسان اپنے لیے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. صحیح حدیث میں موجود ہے، جب انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے تو انسان گناہ کرنے کے فوراً بعد، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام سرزد ہو جائے، وہ کیا کرے؟ فوراً اس کے پیچھے نیکی لگا دے. وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کا عمل کر لو گے تو وہ نیکی کا عمل تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ناراضگی ہوئی تھی وہ ناراضگی کو ختم کر دے گا، تمہارے گناہ کو مٹا دے گا، تمہاری زندگی میں برکت ڈال دے گا. جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے دعا بلند کرتا ہے، اللہ مجھ سے نادانی ہو گئی،
میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کر لیا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں، فرشتوں دیکھو مجدنی عبدی، جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میرا بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں اس کا رب موجود ہوں اور اس کے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن ان کو حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں گناہ کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ نماز سے بھی فارغ ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ رب العزت نے پہلے پچھلے سارے معاملات کو معاف فرما دیا ہے، ایک تو زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک خاص پیکج یہ حاصل ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر معاملہ اللہ نے پہلے سے ہی معاف فرما دیا ہے، تو اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ جب انسان آسانی میں ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب مشکل میں ہوگا تو اللہ یاد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کے اوپر اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں کہ اس نے ایک تو مجھے گناہوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، پھر میری زندگی کا ہر معاملہ اس نے پہلے سے ہی معاف فرما دیا۔ فرمایا کہ اس بات کے اوپر میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اللہ رب العزت کتنی خوبصورت ہستی ہے، کتنی خوبصورت ذات ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یقین مانیے اتنے ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں جتنا اللہ ہماری نیکی کی قدر کرتا ہے۔ اس کو میری اور آپ کی نیکی کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان سے بتائیے، کیا اس کی جتنی بڑی اس کی بادشاہت ہے، جتنا بڑا اس کا پوری کائنات کے اوپر اس کا اختیار ہے، کتنی بڑی اس کی قدرت ہے، اس کو میری اور آپ کی نیکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میری اور آپ کی نیکیوں کا محتاج نہیں ہے۔ میری اور آپ کی نیکیاں اس کی مملکت میں اضافہ نہیں کرتی، اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کرتی۔ میری اور آپ کی ہوئی نیکی مجھے اور آپ کو فائدہ دیتی، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کے باوجود جب ہم میں سے کبھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کے آخری آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ لوگوں ذرا اس بات کو سوچو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کا انداز دے کر، اتنا میٹھا انداز، اتنا خوبصورت، اتنا گہرے تعلق والا انداز۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو مثال بیان نہیں کی جا سکتی، ہم اپنی زندگی سے بات اگر مثال کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو انسان اپنے بیٹے کو جب کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے مار کے لڑائی جھگڑے سے جب اکتا جاتا ہے اس کو پاس بٹھاتا ہے، بڑے پیار سے پاس بٹھاتا ہے، اور پاس بٹھا کر کیا کہتا ہے؟ میرے بیٹے تم کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا مجھے تم سے دشمنی ہے؟ کیا میں جو بعض مرتبہ تمہیں سرزنش کرتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی تم سے تکلیف ہے؟ میں تمہارا دشمن ہوں؟ نہیں، ہم اس کے دل میں اپنی اس اہمیت کا احساس دلاتے ہیں کہ بیٹا میں تمہارا زندگی میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں، اس وجہ سے میں کبھی اگر تم غلط کرتے ہو میں تمہیں ٹوکتا ہوں تاکہ تم معاشرے کے اندر مختلف قسم کی تنقید سے بچ جاؤ، تم پریشانیوں سے بچ جاؤ۔ اللہ نے یہ انداز اپنایا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لاتے رہو، تم پکے مومن رہو، تم دین کے اوپر چلنے والے رہو، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما۔ تم ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرتے ہو، وہ اللہ تمہاری اس نیکی کے اوپر تمہارا قدردان ہے، وہ تمہاری قدر کرتا ہے، نیکی کرنے پر تمہاری قدر کرتا ہے، حالانکہ اس نیکی کا فائدہ کل قیامت والے دن مجھے اور آپ کو ہوگا، اس نیکی کا فائدہ اللہ رب العزت کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو کیسے پالتا پوستا ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں
ایک ذرے کے برابر 1 روپیہ، کھجور کا ایک حصہ، ایک کھجور یا کچھ بھی اپنی زندگی میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لیتے ہیں۔ ہاتھ پہ کس چیز کو رکھا جاتا ہے؟ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تمہاری بکری نے بچہ جنا ہو، چھوٹا سا ممولا، چھوٹا سا بچہ ہو، بہت چھوٹا سا۔ کبھی کبھار ہمارے گھروں میں پرندے ہوتے ہیں، بچے پرندوں سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے رکھے ہوئے، کبھی کوئی چھوٹا سا بچہ نیا نکل آئے تو بچے اس کو ہاتھ سے اٹھائیں گے، ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا، دوسرا ہاتھ اوپر یوں رکھا ہوا، تاکہ وہ اڑ کے بھی اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچا لے۔ فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے گائے کے چھوٹے سے بچڑے کو پالتا ہے، بھینس کے بچڑے کو پالتا ہے، کسی بھی جانور کے چھوٹے سے بچے کو جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھوں میں رکھ کے پالتا ہے نا، اللہ تمہاری نیکی کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لیتا ہے، اور اللہ رب العزت تمہاری اس نیکی کی پرورش فرماتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی تم نے کی تھی، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نیکی احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تمہارا وہ 1 روپیہ خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ جب تم قیامت والے دن اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں احد پہاڑ جتنی نیکیاں لا کر دیں گے، تم کہو گے اے اللہ میں نے تو زندگی میں اتنی بڑی بڑی نیکیوں کا سوچا ہی نہیں تھا، کبھی کی ہی نہیں، یہ کہاں سے نکل آئی؟ پھر اللہ تمہیں بتائیں گے فلاں موقع پر جو تم نے فلاں ضرورت مند کی مدد کی تھی، فلاں موقع پر جو تم نے فلاں جگہ پر خرچ کیا تھا۔ انسان کہے گا اللہ وہ تو تھوڑا سا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اپنی بساط کے مطابق خرچ کیا تھا، میں نے تمہیں انعام اپنی بساط کے مطابق دیا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے؟ وقت ختم ہو چکا ہے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، کب دعا مانگی ہے؟ جب موسم گزر چکا ہے، اپنی زندگی کا موسم گزر چکا، بڑھاپا آ چکا، اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، تقریباً ظاہری اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، میڈیکلی ہر اعتبار سے مایوسی ہو چکی ہے، ریسورسز اب کوئی نہیں بچا، ختم ہو چکا ہے معاملہ، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، بذات خود بھی زندگی کی ان سالوں میں چل رہے ہیں جہاں پر عام طور پر اولاد کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ ایک منظر اللہ نے دکھایا، مریم علیہ السلام کی کفالت آپ کے ذمہ آ گئی، ان کو ایک حجرہ میں بند کیا، تالا لگایا ان کی حفاظت کے لیے، خود اپنے کام کاج میں نکل کے واپس آئے تو عجیب منظر دیکھا، مریم علیہ السلام کے پاس انواع و اقسام کے پھل پڑے ہیں جو اس علاقے میں نہیں پائے جاتے، اس موسم میں نہیں پائے جاتے، لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، باہر سے تالا لگا ہوا۔ آپ خالو لگتے تھے آپ کی ایک روایت کے مطابق، دروازہ کھولا، دیکھا، ذہن میں یہ تھا کہ مریم بھوکی ہوں گی، فوراً ان کو جا کے کھانا کھلاؤں، جا کے دیکھا تو اندر کوئی اور ہی منظر تھا، فروٹ رکھا ہوا ہے جو اس علاقے میں بھی نہیں پایا جاتا، اس موسم میں نہیں ہوتا، اور لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کیا ماجرا ہے، کہاں سے آیا یہ؟ مریم علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ قالت هو من عند اللہ، قرآن کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم بھی تو اللہ تعالیٰ کی چنیدہ بندی تھی، اللہ نے چنا ہوا تھا آپ کو اپنے ایک نبی کی پیدائش کے لیے، اور معجزانہ پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر لیا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ نے نظر مانی تھی، اور اللہ نے جب بیٹی دی تو انہوں نے بیٹی اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ بیٹا ہو بیٹی ہو، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کرنے کی نظر مان لیجئے، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دیجئے، اللہ کے دین کے لیے لگا دیجئے، اللہ مریم جیسا اعزاز عطا فرمائے گا، مریم جیسا اعزاز علیہ صلوات اللہ وسلام۔ کہا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور ساتھ عقیدہ اور ایمان کا ایک مسئلہ حل فرما دیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہی دیتا ہے جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، بے حساب دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خالو ہے زکریا علیہ السلام، خود نبی ہیں، نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، فوراً مریم علیہ السلام سے اپنے آنسو چھپائے، سائڈ پہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مریم کو دے دیا ہے نا، مجھے بھی دے دے، میں بھی طلب کرتا ہوں تجھ سے، میں بھی سوال کرتا ہوں، میں بھی اللہ رب العزت عاجز ہوں تیرے سامنے، مجھے بھی پتہ ہے وقت نہیں ہے، عمر ڈھل چکی ہے، بیوی عمر کی ان بہاروں میں پہنچ چکی ہے جہاں اولاد نہیں ہوتی۔ بعد میں سورہ مریم کے اندر اس بات کی وضاحت بھی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ
کیسے اولاد ہوگی، اب تو میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بڑھاپے نے آن لیا ہے، یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ کب ہوا؟ جب اللہ نے خوشخبری دے دی نا کہ تیری دعا سن لی گئی ہے۔ تو بندہ ہونے کے ناطے سے، اللہ کا نبی ہونے کے باوجود اب یقین نہیں آ رہا، کہا اللہ کیسے ہوگا؟ دعا تو مانگی ہے میں نے بھی تجھ سے، کیونکہ تیری ذات سے تو مجھے یقین تھا، لیکن اپنے وسائل کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا زکریا، سوچو ہم نے تمہیں تب پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا، ہم تیری دعا بھی سن لی ہے آج ہم نے، یہ موقع دیکھا۔ اور 7 الفاظ کیا فرمائے جو سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا؟ پہلے کہا اللہ رب العزت مجھے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اے اللہ ایک وارث عطا فرما دے۔ زکریا علیہ السلام بھی تو نبی تھے، انسان تھے، بشر تھے، جیسے ہم اللہ سے وارث کا تقاضا کرتے ہیں، بیٹیاں بعض مرتبہ 6-7 بھی اللہ رب العزت اپنی رحمتیں عطا فرما دے، اس کے باوجود ایک جو خواہش دل میں ہوتی ہے بعض مرتبہ، حالانکہ وہ بیٹیاں انسان کا نام روشن کرنے والی بن جاتی ہیں، بڑھاپے کا سہارا بن جاتی ہیں، سیدھی جنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے سے یہ خواہش تو رہتی ہے نا، اللہ ایک بیٹا بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، تیری عطا میں کون سی کمی ہے، میرے مانگنے میں کمی ہے، تیرے دینے میں کیا کمی ہے؟ زکریا علیہ السلام نے کہا وَلَمَّا كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ آج تک جو بھی مانگا ہے تو نے دے دیا ہے، صرف ایک ہی دعا رہ گئی ہے جو قبول نہیں ہوئی، جو مانگا ہے تو نے دے دیا ہے، میں آج تک تجھ سے مانگنے سے کبھی میں نامراد نہیں لوٹا۔ وَلَمَّا كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ کبھی نامراد نہیں کیا تو نے، اے اللہ ایک آخری گزارش ہے، ایک بیٹا بھی دے دے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو وانتم موقنون بالعجابہ، تمہیں اپنے رب کے اوپر اتنا یقین ہو کہ ادھر تم نے دعا مانگی، ادھر اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندوں سے کہہ دو مجھ سے مانگے، میں ان کی پکار سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یہ رات میں پکارے، اور دعا کے بارے میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سورج نکلنے کا ٹائم، غروب ہونے کا ٹائم، زوال کا ٹائم، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کچھ اس کے علاوہ دیگر اوقات بھی ہیں۔ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی کبھار جو ہے وہ کبھی کسی نماز کی قضا دے لیا کرتے تھے۔ نمازوں کے اوقات میں کچھ ممنوع اوقات موجود ہیں، دعا کے اوقات میں کوئی اوقات ایسے نہیں ہیں جس میں دعا مانگنا منع ہو۔ جس وقت بھی اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے، ذہن میں آتا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں تو کیا ہی بات ہے، اٹھائے ہیں تو پھر تو انتہا کر دی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حیی کریم یستحیی ان یردہما خائبتین کما اذا رفع یدیہ ان یردہما خائبتین کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے دست دعا بلند کر دیتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ حیا کرنے والا ہے، وہ عزتیں رکھنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے اس اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اب میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی کیسے لٹا دوں؟ اللہ سے دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔